للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والحمد للہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصینا ما العادون ولا یغطی حقہ المجتہدون فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الرياح ورحمته والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم سید الثقلین نبی الحرمین صاحب قاب وقوسین محبوب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم صلی علی محمد وآل محمد علی آدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، قرآن مجید کا بہت ہی مشہور معروف فقرہ سینکڑوں مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، جس میں پروردگار عالم دین اسلام کی خصوصیات بیان کر رہا تمام ادیان کے مقابلے میں، اور یہ ارشاد ہوا کہ اللہ کے نزدیک جتنے بھی ادیان ہیں ان میں سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے. تو ایک بات تو یہاں پر واضح ہو گئی کہ جو دوسرے ادیان ہیں وہ بھی اللہ کو پسند ہیں، ان میں اسلام سب سے پسندیدہ ہے. آج کا جو موجودہ منظرنامہ ہے اسلام سے متعلق وہ بڑا پرآشوب ہے. عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، خاص کر نوجوانوں کے ذہن میں، کہ اب اسلام کا اتنا زور نہیں رہا، اب عیسائیت جو ہے وہ غالب ہو رہی ہے، عیسائیت کا زور زیادہ ہو رہا ہے. تو میں کہتا ہوں عزیزان گرامی، عیسائیت کا زور زیادہ ہونا بھی چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ عیسائیوں نے اپنے رہبر کو پہچانا، ہم نے آج تک اپنے رہبر کو نہیں پہچانا. عیسائیوں نے کہا کہ ہمارا رہبر، عیسائیوں نے کہا کہ ہمارا رہبر پیدا ہوتے کے ساتھ اس نے کلمہ پڑھا. ہم نے کہا کہ ہمارے رہبر کے بعد ہمارے رہبر کو 40 سال تک کلمہ نصیب ہی نہیں ہوا. عیسائیوں نے کہا کہ ہمارا رہبر زندہ، ہم نے اپنے رہبر کو اس کی زندگی ہی میں مار دیا. عیسائیوں نے کہا کہ ہمارا رہبر کلمت اللہ ہے، اور ہم نے اپنے رہبر کے بارے میں یہ بتایا کہ اس نے 40 سال تک کلمہ بھی نہیں پڑھا. تو جس کا شارع زندہ اس کی شریعت زندہ، جس کا شارع ہوتا اس کی شریعت ہوتا. مگر میں کہتا ہوں عزیزان گرامی، عیسائیت چاہے جتنی ہی بلندی پر کیوں نہ چلی جائے، اسلام کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتی. اور عیسائیت کا مقابلہ ہم تنہا شیعہ بن کر نہیں کر سکتے، یا ہم تنہا سنی بن کر نہیں کر سکتے، بلکہ عیسائیت کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں سب مل کر کے عیسائیت کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور کوئی بھی عیسائی اگر آپ سے یہ کہے کہ عیسائیت زیادہ حاوی ہے عالم اسلام میں، تو پھر آپ کو عالم اسلام پر زیادہ حاوی ہو رہی ہے. تو عیسائیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے آپ کو ان سے یہ کہنا چاہیے کہ میرے بھائی، تمہارا مذہب ہمارے مذہب سے افضل کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ جب تمہارے خدا کے بیٹے کے پیدا ہونے کا وقت تھا تو مریم خانہ کعبہ میں آئی تو یہ کہہ کر نکال دیا گیا کہ مریم چلی جاؤ، یہ سچا خانہ نہیں، یہ خدا کا گھر ہے. لیکن جب فخر عیسیٰ کے پیدا ہونے کا وقت آیا تو آواز آئی علی کی ماں خانہ کعبہ میں چلی آؤ، اس لیے کہ یہ فخر عیسیٰ کی پیدائش کا. ایک سلوات بھیجیے محمد برابر اکثر و بیشتر ہی مناظرہ ہوتا رہتا ہے کہ جناب عیسیٰ افضل ہیں یا رسول اسلام افضل ہیں.
ہمارا رہبر افضل ہے، تمہارا رہبر افضل نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین سے ایک پادری کا، جو عیسائیوں کا بہت بڑا پادری تھا، اس سے مناظرہ ہوا۔ اس نے کہا کہ بھائی دیکھیے، غائب تو آپ کا بھی رہبر ہے، غائب ہمارا بھی رہبر ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کا رہبر غائب ہے تو زمین پر، ہمارا رہبر غائب ہے تو آسمان پر، تو جو آسمان پر ہے اس کی بلندی زیادہ ہوئی۔ تو اس عالم دین نے کہا میرے بھائی تو نے ہماری گفتگو کو سمجھا نہیں، ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں غائب تو جناب عیسیٰ بھی ہیں اور غائب امام مہدی بھی ہیں، لیکن جب اللہ نے دونوں کی فضیلتوں کو عدل کے ترازو پر تولا تو تمہارے رہنما کا اگر پلڑا آسمان پر چلا گیا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ لیکن جیسا سوال ہوتا ہے ویسے ہی جواب بھی دیا جاتا ہے۔ ایک اور مناظرہ تھا کہ بھائی ایک عیسائی نے ایک عالم دین سے، ایک عیسائی پادری نے ایک عالم دین سے جو علیہ اسلام کے بہت بڑے، عالم اسلام کے بہت بڑے مبلغ تھے، ان سے یہ کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اگر کوئی انسان مسافر ہے اور وہ راستہ بھٹک گیا اور کوئی انسان پیڑ کے چھاؤں کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، ایک جاگا ہوا ہے اور ایک سویا ہوا ہے، اور مسافر بھٹک رہا ہے اپنے راستے سے، تو راستہ کس سے پوچھا جائے گا؟ تو عالم دین نے کہا بھائی جو جاگ رہا ہے اس سے راستہ پوچھا جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ بس عالم اسلام کو شکست ہوئی اور عیسائیت کو فتح یابی ہوئی اس لیے کہ جو سو رہا ہے وہ آپ کا رسول، جو جاگ رہا ہے وہ ہمارا رسول۔ تو عالم دین نے کہا میرے بھائی تو نے میری بات کو غور سے نہیں سنا، سن، سونے والا سو رہا تھا، جاگنے والا جاگ رہا تھا، مسافر بھٹکا اور اس نے پوچھا کہ جاگنے والے بتا راستہ کدھر ہے؟ تو اس نے کہا تو بھی بیٹھ جا، میں جاگنے والے سونے والے کے اٹھنے کے منتظر میں ہوں تاکہ اس سے پوچھوں کہ راستہ کدھر ہے۔ ایک سوال بھیجی محمد والے، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ وہ اٹھ کر یہ بتائے کہ راستہ کدھر ہے۔ تو عزیزان گرامی، مریم سے اسی وقت یہ کہہ دیا گیا کہ مریم چلی جاؤ، یہ زچہ خانہ نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ عزیزان گرامی، آپ جب جائیں گے آپ نے برابر یہ سنا ہو کہ آج بھی وہ شگاف اور آج بھی وہ لکیر موجود ہے خانہ کعبہ کی دیوار میں۔ سینکڑوں مرتبہ سعودی عرب کی حکومت نے 100 سال سے یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے اس لکیر کو ختم کر دیا جائے، لیکن جب بھی انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی وہ لکیر برابر باقی رہی۔ اور ابھی کچھ دن پہلے کا ایک واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جرمنی سے انجینئروں کا ایک وفد بلایا گیا، ایک ڈیلیگیشن آیا اور اس سے کہا گیا کہ کسی طرح سے آپ اس لکیر کو ختم کیجئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کیمیکل منگوایا جائے، کیمیکل منگوایا گیا، دھاتوں کو منگوایا گیا، ان کو گرم کیا گیا، پگھلایا گیا اور اس کے بعد اس لکیر میں ڈال کر کے اس پر رولر پھروا دیا گیا۔ اور اس کے بعد انجینئروں نے ان لوگوں سے کہا کہ بس اتنی سی بات کے لیے، مسکرا کر کہا، بس اتنی سی بات کے لیے آپ نے جرمنی سے ہمیں بلایا؟ تو جو مکہ معظمہ کا گورنر تھا اس نے کہا کہ تم ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے ہو، پلٹ کر دیکھو دیوار کعبہ تم پر مسکرا رہے ہو۔ اب جو اس نے پلٹ کر دیکھا شگاف ایسے ہی موجود تھا، لکیر ویسے ہی موجود تھی۔ اس نے کہا اچھا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، لگتا ہے کیمیکلز کچھ گرم ہو گئے ہوں، نرم کیمیکلز کو ڈالا جائے گا۔ اور آج بھی وہ پیپر کا تراشا موجود ہے عزیزان گرامی، یہ خبر آئی تھی 84 میں کہ سینکڑوں بلکہ منو چاندی جو ہے اس میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ لکیر آج تک موجود ہے، اس میں وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے مسئلہ یہ ہے عزیزو کہ ہم خواہ مخواہ فرقوں کے تفرقوں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں شیعہ ہے، فلاں سنی ہے، فلاں حنفی ہے، فلاں وہابی ہے، فلاں مالکی ہے، فلاں شافعی ہے، بلکہ میں تمام فرقے کے افراد کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ میرے بھائیوں تم مجلس حسین میں آؤ
اور آ کر کے بیٹھو اور ہم تمہارا تعارف کراتے ہیں. دیکھو یہ جو خانہ کعبہ کی دیوار میں لکیر ہے نا, ہم سب اس لکیر کے فقیر ہیں. ایک سوال ہے, ہم سب اس لکیر کے فقیر. تو عزیزان گرامی, بات یہ تھی کہ پروردگار عالم نے کہا کہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے. اب یہاں پر ایک اعتراض ہم پر یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں سے دین کیوں نہیں لیتے, ہم اہل بیت اطہار سے دین کیوں لیتے. تو عزیزان محترم, میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم دوسروں سے دین کو اس لیے نہیں لیتے کہ دوسرے جو افراد ہیں ان کے دامن پر خون حسین کا دھبا لگا ہوا ہے, اسی لیے ہم دوسروں سے دین اسلام نہیں لیتے. کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے ریفرنسز موجود ہیں, کچھ ایسے شکوک موجود ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کوشش کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں اور اس میں ہم کامیاب ہیں کہ ہم پورا کا پورا اسلام اہل بیت اطہار سے. دیکھیے ہمارا کہاں کہاں پر شک ہے, کہاں کہاں پر شکوک کی منزل پر ہمیں. ہمارا پہلا شک حدیثوں پر ہے. آپ کہیں گے کہ حدیثوں پر؟ جی ہاں, ہمارا پہلا شک حدیثوں پر ہے. حالانکہ ہم حدیثوں کو مانتے ہیں, رسول اسلام کی حدیثوں پر ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے, ہمارے دین اسلام کی بنیاد حدیث رسول پر ہے, لیکن اس کے باوجود ہمیں حدیث پر شک ہے. کیوں شک ہے؟ دیکھیے 4 خلفاء گزرے ہیں تاریخ اسلام میں. ان چاروں خلفاء کی تاریخ, اگر تاریخ اور ان کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ان چاروں خلفاء سے جو حدیث رسول اسلام کی منسوب ہے ان کی تعداد 1400, جبکہ رسول اسلام کے ساتھ مولا کائنات اور پہلے خلیفہ 23 سال تک رہے, بلکہ مولا کائنات اس سے زیادہ بھی رہے. لیکن ان چاروں خلفاء حضرات سے جو حدیثیں لی گئی ہیں ان کی تعداد کل کی کل 1400 ہے. اور رسول اسلام کے ایک صحابی گزرے ہیں جن کا نام ابو ہریرہ ہے, ان سے 7500 حدیثیں, جبکہ ان کا اور رسول اسلام کا ساتھ صرف اور صرف 2.5 سال کا. تو آپ خود ہی بتائیے کہ شک ہمیں نہیں ہوگا. یعنی چاروں خلفاء سے آپ حدیثیں لیتے ہیں, ہم حدیثیں لیتے ہیں, اس کی تعداد 1400 ہے. اور رسول اسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ابو ہریرہ ہے, ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ صرف اور صرف 2.5 سال رسول اسلام کے ساتھ رہے اور ان سے 7500 حدیثیں منسوب ہیں. اور جب آپ وجہ پوچھیں گے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی چونکہ یہ بہت ذہین تھے, یہ سپر انٹیلیجنٹ تھے, رسول اسلام جو کچھ کہتے تھے فوراً اسے حفظ کر لیتے تھے. تو میرے بھائی جب یہ سپر انٹیلیجنٹ تھے تو خلافت انہیں ملنی چاہیے, خلافت انہیں کیسے ملی؟ قابل غور مسئلہ عزیزان کرام. چونکہ یہ اتنے ذہین تھے, اتنی میموری ان کی تیز تھی کہ جو کچھ رسول اسلام کہتے تھے وہ حفظ کر لیتے تھے, لہٰذا ان سے اچھا ان کے حفظ کرنے کا بھی ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ رسول اسلام نے مسجد نبوی کے سامنے ایک چبوترا بنایا تھا اور کہا تھا جو غریب قسم کے ان کے اصحاب تھے ان سے کہا تھا کہ تم لوگ یہیں بیٹھو اور عبادت کیا کرو, اور کچھ لوگ جو ہیں انہیں لا کر کے کھانا پینا دے دیتے تھے, اور وہاں پہ جو لوگ بیٹھتے تھے انہیں اصحاب صفہ کہا جاتا تھا. اسی سے صوف صوفی تصوف آیا ہے. ایک خاص قسم کا کپڑا پہنتے تھے جو اونی کپڑا ہوتا تھا, وہ بیٹھ کر کے ہر وقت عبادت کیا کرتے تھے. تو ایک دن ابو ہریرہ بھی رسول اسلام کو مل گئے, وہ بھی پریشان تھے. رسول اسلام نے کہا کہ تم بھی یہاں پر بیٹھا کرو, ٹھیک ہے. تو ایک واقعہ ہے کہ رسول اسلام دودھ پی رہے تھے, پینے کے بعد جو تھوڑا سا دودھ رسول اسلام کا بچ گیا تھا تو رسول اسلام نے رکھ دیا. ابو ہریرہ نے فوراً وہ دودھ جو ہے لیا اور اسے پی گئے.
اب یہاں پر مورخین اسلام اور علماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اسلام کے دودھ کا، جھوٹے دودھ کا اتنا اثر تھا کہ جو انہوں نے اس دودھ کو پیا تو ان کا حافظہ اتنا اچھا ہو گیا کہ جو کچھ رسول اسلام سے وہ سنتے تھے وہ فوراً حفظ کر لیتے تھے۔ بس عزیزان گرامی، یہی شکوہ ہے مجھے مورخین اسلام سے کہ اگر کوئی جھوٹا دودھ رسول اسلام کا پی لے تو اس سے آپ پورا اسلام لیتے ہیں، اور جو زندگی پر رسول اسلام کی زبان چوسے اس کا ذکر بھی نہیں۔ دیکھیں پیمانہ تو جھوٹے دودھ کا ہے نا، اور کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ بس یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ انہوں نے رسول اسلام کا جھوٹا دودھ پیا تھا لہذا ان کے حافظے میں اتنی تیزی ہے کہ جو کچھ رسول اسلام، جس نے پوری زندگی رسول اسلام کی زبان چوسی اس کا ذکر بھی نہیں۔ دیکھیے ہمارا پہلا شک۔ دوسرا شک ہمارا تھا کہ اس میں کسی طرح کی کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، یہ تو علمی معاملہ ہے، ہم نہیں مانتے ہیں اور اس کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ دوسرا شک جو ہے ہمارا وہ بخاری شریف پر ہے، ہم بخاری شریف کو نہیں مانتے۔ مولانا محمد اسماعیل بخاری جنہوں نے بخاری شریف کو ایڈٹ کیا ہے رسول اسلام کی حدیثوں کو، اور بخاری شریف کے نام سے آج پورے عالم اسلام میں وہ بہت ہی معتبر کتاب مانی جاتی ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ ہم کیوں نہیں مانتے؟ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ مولانا محمد اسماعیل بخاری شمر ذیالجوشن کو معتبر مانتے ہیں اور اس سے رسول اسلام کی حدیث لیتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے نا کون شمر کون؟ امام حسین کے قاتل کو مولانا محمد اسماعیل بخاری معتبر مانتے ہیں اور اس سے حدیث لیتے ہیں، اور خاندان اہل بیت کی سب سے معتبر شخصیت حدیث کے نقطہ نظر سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کوئی اور انہیں وہ غیر معتبر مانتے ہیں اور ان سے کوئی بھی حدیث نہیں لیتے۔ تو جو شخص امام حسین کے قاتل کو معتبر مانے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو غیر معتبر مانے تو اس شخص کو بھی ہم غیر معتبر مانتے ہیں اور اس سے کوئی حدیث نہیں لیتے۔ عزیزان گرامی، ہم نے حدیثیں لی ہیں مولا کائنات سے، امام حسن سے لی ہیں، امام حسین سے لی ہیں، ائمہ اہل بیت سے لی ہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ عزیزان گرامی، اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ اس کتاب میں ہمیں خون حسین کے چھینٹے نظر آتے ہیں۔ قابل غور مسئلہ ہے، ایسی شخصیت کو معتبر مانتے ہیں۔ ہمارے اس طرز عمل سے 1350 برس سے پورا عالم اسلام ہم سے ناراض ہے اور ہم پر الزام لگاتا ہے۔ ہم پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ ہم صحابہ اکرام کو نہیں مانتے، مگر میں کہتا ہوں عزیزان گرامی، ہم سے زیادہ صحابہ اکرام کو ماننے والا اس کرۂ ارضی پر کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ وہ ہیں کہ جو زمین پر ہے تو بصیرت کے منارے ہیں، عرش پر ہے تو فضیلت کے ستارے ہیں، رسول کے ساتھ ہیں تو سارے ہمارے ہیں۔ ہم سے زیادہ صحابہ اکرام کو کوئی نہیں مانتا۔ ہم صحابہ اکرام کو بھی مانتے ہیں، ہم تابعین کو بھی مانتے ہیں اور ہم تبع تابعین کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارا پورا اسلام، توجہ دیں گے، ہمارا پورا اسلام صحابہ اکرام کا دیا ہوا ہے، تابعین کا دیا ہوا ہے اور تبع تابعین کا دیا ہوا ہے۔ اب تابعین کون ہے، تبع تابعین کون ہے، اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ پورا اسلام ان تینوں حضرات کا دیا ہوا ہے۔ دیکھیے مولا کائنات ولی بھی ہے، خلیفۃ المسلمین بھی ہے، داماد رسول بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صحابی رسول بھی ہے۔ ہمارے 3 امام صحابی رسول ہیں۔ دیکھیں صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کی تعریف یہ ہے، صحابی رسول کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ایک وقت بھی رسول اسلام کے ساتھ زندگی گزارا
گزاری اور ایک رکعت بھی، پوری نماز بھی نہیں، ایک رکعت بھی اگر رسول اسلام کے پیچھے اس نے نماز پڑھی اور ایک دن بھی رسول اسلام کے ساتھ گزارا، بلکہ ایک دن میں نہیں، ایک لمحہ بھی رسول اسلام کے ساتھ گزارا، تو اسے تاریخ اسلام میں صحابی کے نام سے یاد کیا گیا۔ تو مولا کائنات نے کتنے دن تک رسول اسلام کے ساتھ زندگی گزاری؟ تاریخ بتاتی ہے کہ 23.5 سال کا عرصہ مولا کائنات کا رسول اسلام کے ساتھ رہا۔ امام حسن اور امام حسین رسول کے آغوش میں پلے، انہوں نے آنکھیں کھولی، صرف نماز ہی نہیں پڑھی بلکہ ان کے لیے سجدے کو طول بھی دیا گیا۔ تو ہمارے 3 امام جو ہیں وہ صحابی ہیں۔ دیکھیے عزیزان گرامی، میں الگ نظریے سے اور الگ نقطہ نظر سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 3 امام جو ہیں ہمارے صحابی ہیں، مولا کائنات، امام حسن اور امام حسین۔ ہمارے 2 امام جو ہیں وہ تابعی ہیں۔ تابعی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے صحابہ کو تو نہ دیکھا ہو، رسول اسلام کو تو نہ دیکھا ہو، لیکن صحابیوں میں سے کسی ایک صحابی کو اگر اس نے دیکھا ہے تو اسے اسلام میں تابعین کہا جاتا ہے۔ ہمارے 4تھے امام مولا کائنات کی آغوش میں پلے، امام حسن کی آغوش میں آنکھیں کھولی، امام حسین کے بیٹے تھے۔ ہمارے 5ویں امام امام حسین کے آغوش میں پلے، 4تھے امام کے بیٹے تھے، اور جابر ابن عبداللہ انصاری جیسے جلیل القدر صحابی نے رسول اسلام کا سلام ان تک پہنچایا۔ تو ہماری یہ 2 امام جو ہیں وہ تابعی ہیں، اور ہمارے 2 امام جو ہیں یعنی ہمارے 6ٹھے امام، ہمارے 7ویں امام تبع تابعین ہیں۔ تبع تابعین کی تعریف یہ ہے کہ جس نے صحابی کو تو نہ دیکھا ہو لیکن تابعین میں سے کسی کو دیکھا ہو۔ تو ہمارے 3 امام جو ہیں، مولا کائنات، امام حسن، امام حسین صحابی ہے، امام زین العابدین اور امام محمد باقر علیہ السلام تابعی ہے، اور امام جعفر صادق اور امام موسی کاظم تبع تابعین ہیں۔ اللہم صلی ان سے ہم نے اسلام اب اگر صحابہ سے کچھ اور آپ مراد لیتے ہیں تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا مسئلہ۔ ایک سوال بھیجیے محمد پورا اسلام ہمارا۔ اب یہاں پر کچھ کتابوں میں یہ بھی ہے کہ بھائی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کو تو مانتے ہیں لیکن یزید کو نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بات ہے، لیکن ایک بات یہاں پر جو بہت ہی واضح طور پہ سامنے آتی ہے کہ دیکھیے حسین کوئی الگ شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ حسین ایک تسلسل کا نام ہے۔ اس لیے کہ حسین سے پہلے بھی کوئی ہے اور حسین کے بعد بھی کوئی ہے، یزید سے پہلے بھی کوئی ہے، یزید کے بعد بھی کوئی ہے، حسین سے پہلے ان کے بابا علی ہے، حسین کے بعد ان کے بیٹے سید سجاد ہیں، یزید سے پہلے یزید کا باپ امیر شام ہے، اور یزید کے بعد مروان ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یزید کو نہیں مانتے، تو ٹھیک ہے آپ یزید کو نہیں مانتے لیکن یزید سے پہلے والے کو تو مانتے ہیں، یزید کے بعد والے کو تو مانتے ہیں۔ قابل غور مسئلہ عزیزان گرامی، آپ ان دونوں کو نہ مانیں تب بات سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیے سن 61 ہجری میں امام حسین کو یزید نے قتل کروایا، اور سن 62 تاریخ ہے پوری، اس میں کسی بھی مکتبہ فکر کی بات نہیں ہے بلکہ تمام مکتبہ فکر میں یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ سن 62 ہجری میں یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، مسجد نبوی میں گھوڑے بنوائے، مدینے کو تاراج کیا، اور کیا 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 یہ ممبر سے میں نہیں بیان کر سکتا۔ اس کے بعد وہ مر گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ جب وہ مر گیا تو جو اموی روایت تھی اس کے مطابق اس کے بیٹے کو لوگوں نے کوشش کی کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ خلیفہ بن جائے، جس کا نام اس کے دادا کے نام پر رکھا گیا تھا، اس کا نام معاویہ تھا، اس کے دادا کے نام پر۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ کچھ دن تک تو اپنے گھر سے نکلا ہی نہیں، پھر 20 یا 25 دن کے بعد وہ گھر سے نکلا، دربار میں آیا، منبر پر بیٹھا اور بیٹھ کر کے خوب رویا، اور رونے کے بعد اس نے کہا یا ایھا الناس
میرے آبا و اجداد نے بہت غلطیاں کی. ابو سفیان کبھی بھی حق پر نہیں تھا اور رسول اسلام حق پر تھے، لیکن اس کے باوجود وہ رسول اسلام سے لڑتا رہا. میرا دادا